إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من حيث أبواب الجنة شئت. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم اور آپ صحت اور تندرستی کے ساتھ ایمان کی، توحید کی دولت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو توحید کی دولت سے محروم، شرک اور کفر کی گھاٹیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ گرچہ توحید اور سنت کی دولت سے مالا مال ہیں مگر مختلف قسم کی بیماریوں اور مختلف قسم کی پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت توحید اور سنت کی دولت سے محروم بھائیوں کو
توحید و سنت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی جو مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور مصیبتوں میں پریشان ہیں اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، رب العزت سب کی بیماریوں کو ختم فرمائے، شفا یابی عطا فرمائے، اور سب کو ہر قسم کی پریشانی سے نجات دے کر امن و شانتی، سلامتی کی زندگی انہیں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ 2-3 جمعہ سے پہلے آپ کے سامنے ایک سلسلہ جو میں نے شروع کیا تھا خواتین کے تعلق سے، ماں اور بہنوں کے تعلق سے، اور جس میں یہ بتایا گیا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے جیسے ایک جنس مردوں کی بنائی ہے، ویسے ہی انسانیت کی دوسری جنس عورتوں کی ہے، اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے فضائل اور بہت اونچے درجات سے نوازا ہے، جبکہ اس عورت کی دنیا میں نہ تو کوئی عزت اور نہ کوئی قدر کل تھی اور نہ کچھ آج ہے۔ اس عورت کو سوائے ایک ٹشو پیپر کی طرح یوز اینڈ تھرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کو پھینک دو، اس کے علاوہ دنیا والوں نے اس کی کوئی قدر نہیں سمجھی۔ کوئی اپنے سامان کے ایڈورٹائزنگ کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو کوئی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو کوئی اپنی شہوت کی آگ کو بجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اگر قدر اور عزت کی نگاہ سے کوئی دیکھ رہا ہے اور عورت کو ملکہ کے روپ میں کوئی دیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ شریعت اسلامیہ ہے، اور اللہ رب العزت کا نازل کردہ یہ دین اسلام ہے۔ مگر اسی کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ خواتین کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اتنی اونچی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ماں کے پیروں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے تو ماں کے سر پر اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ایک بیوی کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں کا تو سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا، مرد وہی بہتر ہوتا ہے اور وہی اچھا ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھ لینے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا، خوب زیادہ نفلی روزے رکھ لینے سے کوئی اچھا نہیں ہو جاتا۔ انسان کی اچھائی میں جس چیز کا سب سے بڑا دخل ہے توحید کے بعد، وہ اس کے اخلاق ہیں، اور ان اخلاق میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ کیسا رہ رہا ہے اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ میرے بھائی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، مختصر سی زندگی میں جو تجربہ حاصل ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ خواتین کے ساتھ واقعی بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ چونکہ غیروں کے ماحول میں رہتے ہیں، بہت سارے ہم نے نظریات کو اختیار کر لیا ہے، اس لیے ان سے ہم متاثر ہو کر کے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے تو اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھ رکھا ہے۔ جب چاہو ڈانٹ دو، جب چاہو گالی دے دو، جب چاہو مار دو، جب چاہو طلاق دے دو، جو چاہو کرو، کیونکہ ہم حاکم ہیں، ہمیں پاور ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو بیوی کو اگر اتنا مقام دیا ہے تو بیوی کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ ایک بیٹی اور ایک بہن کے تعلق سے اگر شریعت اسلامیہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر 2 بیٹیوں کی آپ پرورش کر دو تو آپ کو جہنم میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتی، جہنم کے لیے آپ کے لیے جہنم سے آڑ ہو جاتی ہے، وہ رکاوٹ، نہیں جا سکتے آپ جہنم میں۔ 2 بہنوں کی پرورش کر دو، 2 بیٹیوں کی پرورش کر دو، اچھی پرورش۔ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں اچھی پرورش کا مطلب، اچھی پرورش کا مطلب خوب اچھا کھلاؤ، خوب اچھا پہناؤ، ہائر ایجوکیشن کو دلاؤ۔ یہ سب میرے بھائیوں اچھی پرورش میں داخل ہے۔
جتنی طاقت ہو. لیکن ایک اچھی پرورش بہت بڑی ہے کہ ان کی دینی تعلیم اور تربیت کرو, دین سکھاؤ, اسلامی تربیت کرو. اگر آپ نے دین نہیں سکھایا, آپ سب سے بڑے ظالم باپ ہو. آپ نے بہت اچھا کھلایا ہے اس کو, آپ نے بہت اچھا پہنایا اس کو, لیکن اگر آپ نے دینی تعلیم, دینی تربیت سے اس کو روشن نہیں کرایا, واللہ بہت بڑے ظالم انسان ہو آپ بہت بڑے ظالم باپ ہو. اور اگر آپ نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت بھی کی, دینی تعلیم بھی دلایا, لیکن جب شادی کرنا ہوا تو اٹھا کر کے اس کو بے عزتی کے ہاتھ میں دے دیا, شاید آپ سے بڑا کوئی ظالم ہو. آپ نے اپنی بیٹی سے محبت نہیں کی نا, آپ نے محبت نہیں کی. آپ کو اپنی بیٹی کو ایک فکر ہی نہیں میرے بھائیوں, کیونکہ فکر تو اصل آخرت کی فکر ہے. اگر بیٹی کو اٹھا کر کے آپ نے کسی قبر پرست, مشرک, شرک کرنے والے, بدعات اور خرافات کے جہنم میں زندگی گزارنے والے کو دے دیا, تو گویا کہ آپ بدعات اور شرک کی جہنم میں اپنی بیٹی کو دے رہے ہو. آپ سے بڑا ظالم کون ہوگا میرے بھائیوں؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر باپ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے, اذا خطب الیکم من تعرفون یا من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. اے باپ, اے سرپرست, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو یاد رکھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بیٹی کو وہ لڑکا پیغام دے, آیا پیغام شرک والا جان دو, آیا پیغام شرک والا جان دو, آیا پیغام شرک بدعت والا جان دو, جان دو کوڑے کے ٹوکری میں. جب وہ پیغام دے دے جس کے اخلاق اور جس کے دین سے آپ خوش ہو, توحید و سنت والے نے پیغام دے دیا, بس اب کچھ مت دیکھو کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا اللہ کھلانے والا ہے, اللہ کھلانے والا ہے. واللہ اگر توحید و سنت والا آپ کی لڑکی کو پیغام دے دے, آنکھ بند کر لو میرے بھائیوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر 2-4 توحید و سنت والوں نے پیغام دیا ہے تو اس میں دیکھو کون زیادہ کماتا ہے, کون زیادہ خوبصورت لڑکا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن آپ کی لڑکی کو پیغام آیا ہے 5 جگہوں سے, 4 شرک اور بدعت والے ہیں, 1 توحید. شرک و بدعت والے تو سوچنا ہی نہیں, سوچنا ہی نہیں ہے. وہاں ہمارے بھائی کمپیئر کرنے تھے, نہیں یہ اس کا پیغام آیا ہے لیکن یہ کماتا کچھ نہیں ہے, انڈیا میں ہی رہتا ہے, یہ فارن میں رہتا ہے, لاکھوں روپیہ مہینے کا لیتا ہے کون شرک و بدعت نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, تو تم اس کی شادی کر دو. آرڈر کس کا بھائی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. آرڈر کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. اگر نہیں کرو گے, نہیں مانو گے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو بس بہت بڑے فساد کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے کہا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. عریض مانے جانتے ہو لمبا چوڑا, عریض مانے کہتے بہت لمبا چوڑا, بہت بڑے فساد کے لیے تیار ہو جاؤ, بس آنے والا ہے فساد. اب وہ فساد آپ کا آئلی بھی ہو سکتا ہے, گھریلو بھی ہو سکتا ہے, ذاتی بھی ہو سکتا ہے, ملکی بھی ہو سکتا ہے, عالمی بھی ہو سکتا ہے. فساد آ جائے گا, بہت بڑا فساد, تیار ہو جائے فساد کے لیے. بہرحال موضوع دوسری طرف جا رہا ہے. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں کے لیے میں نے کہا تھا کہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی. کچھ ذمہ داریاں میں نے بتائی تھی, آج بھی اسی کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے آج کے خطبے میں مختصر 2 ذمہ داریاں بیان کرنا چاہتا ہوں. خاص طور سے ماں اور بہنوں سے متعلق پہلی ذمہ داری جو بیان کرنا چاہوں گا کہ میری ماں اور بہنوں اپنی زبان کا آپ صحیح استعمال کریں. اب آپ یہ نہ سوچنا کہ زبان تو مردوں کے پاس بھی ہے, ان کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے. بالکل ہر کسی کو زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے, لیکن حدیثوں کا مطالعہ کرنے سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں زبان کے استعمال کرنے میں زیادہ کوتاہ ہوتی ہے بنسبت مردوں کی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اشارہ مل رہا ہے, جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا معاشر النساء, عید کے دن, خوشی کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, 2 ہی خوشی کا دن ہے, عید اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اس کے علاوہ کوئی سالانہ خوشی کا دن نہیں ہے.
تیسرا خوشی کا دن جو ہفتہ واری ہے جمعہ کا دن ہے، اس کے علاوہ خوشی کا دن نہیں، خوشی کے دن، خوشی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کی بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے شادی کا موقع ہے، کیا ایسا بولنا چاہیے ویسا بولنا چاہیے، کیا رہنے دو، آج لڑکیوں کو خوشی منانے دو، آج لڑکیوں کا پروگرام کرنے دو، عورتوں کا پروگرام کرنے دو، خوشی کا دن نہیں، خوشی کے دن غم کی بات۔ کیا غم کی بات نہیں کی؟ اب یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اے عورتوں کی جماعت بہت زیادہ صدقہ کرو، بہت زیادہ صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرو اپنا مال۔ آپ کے پاس گولڈ ہے، آپ کے پاس کیش ہے، آپ کے پاس دوسری چیزیں ہیں، جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دو، جتنا ہو سکے۔ اس کو بینک بیلنس کر کے مت رکھو، کیونکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بیمار ہو جائیں گے علاج شوہر کرائے گا، آپ کو کپڑا پہنانا ہے شوہر پہنائے گا، آپ کو کھانا کھلانا ہے شوہر کھلائے گا، آپ کے گھر کا انتظام کرنا ہے شوہر کرنا ہے، شوہر کو سب کچھ کرنا ہے، آپ کو کچھ پیسے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے راستے خوب دو، خوب دو، بے حساب دو۔ کیوں بھائی بھی اتنا زیادہ خرچہ کریں؟ کیوں اللہ کے راستے میں اتنا دیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں گئی، عورتیں بہت زیادہ جہنم میں ہیں، بڑی تعداد عورتوں کی ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کی، جہنمی زیادہ ہے عورتیں، عید کے دن خوشی میں عید کا خطبہ، اسپیشل عورتوں کے لیے نصیحت خطبہ، عورتوں کے لیے اسپیشل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عورتوں کے لیے اسپیشل خطبہ دیتے تھے۔ اب چونکہ اس وقت مائک کا انتظام نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے پہلے مردوں کو خطبہ دیتے تھے، پھر عورتیں جہاں پیچھے رہتی تھی وہاں چلے جاتے تھے اور پردے کے آڑ سے عورتوں کو خطبہ دیتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے پاس وسیلہ ہے تو ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، خطبے میں ہی کچھ چیزیں ایسی عورتوں کے لیے خاص کہی جاتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں علماء کرام کے زبانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خطبہ دیا اور بتایا کہ بہت زیادہ جہنم میں۔ اب تو صحابیات کیا ان کو نیند آئے گی؟ اور سکون سے بیٹھیں گی؟ یہ آج کل کی عورتوں کی بات ہے کہ کتنی بڑی بھی جو ہے کہ غلطی ہو جائے، نماز نہیں پڑھ رہی میری بہن لیکن اس کو نیند آ رہی، آرام سے سو رہی، شادیوں میں شرکت بھی کر رہی، خوشیاں منا رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، نماز شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، شوہر اس سے ناراض ہے لیکن اس کو نیند آ جاتی ہے۔ کھانا کھا لیتی ہے وہ، کیسے کھا لیتی ہے وہ؟ جس عورت سے شوہر ناراض ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ کیسے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ آپ پہلا کام شوہر کو راضی کرو، پہلا کام شوہر کو خوش کرو، پہلا کام شوہر کا کیا مسئلہ اس کو حل کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنا تھا، ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیما یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمارے دلوں کو ہلا دیا، کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ گئی ہوئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعنہ، تمہارے اندر دو برائی زیادہ پائی جاتی ہے، ایک تو شوہر کی نافرمانی کرتی ہو جو کہ بات میں آئے گی، بات اس کے تعلق سے، اور ایک لعن تانہی، زبان کا غلط استعمال، پڑوسن سے پانی کے مسئلے پر لڑ رہی، کیا الفاظ، کیا زبان، اعوذ باللہ، ارے پانی نہ پیو، ایسا پانی نہ پیو، بغیر پیے پیاسے مر جاؤ بہتر ہے لیکن ویسا زبان مت استعمال کرو۔ پڑوسن کے لڑکے نے کچھ لڑکوں میں جھگڑا ہو گیا اور اس پر ہماری پڑوسن کی جو ہے خاتون جو گالی گلوچ، جو تان تشریح، جو توہین و تحقیر، لڑکوں میں لڑائی ہو گئی، کیوں لڑ رہے ہو آپ؟ اب زبان پر کنٹرول رکھو، زبان کا استعمال صحیح کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تان تشنی، لان تان بہت کرتی ہو، بہت زیادہ کرتی، اس پر کنٹرول رکھو میری ماں اور بہنوں۔ یہ چیز معاشرے اور سماج میں موجود ہے کہ بہت سارے جھگڑوں اور بہت سارے فساد کا ذریعہ ہماری مائیں اور بہنیں بنتی ہیں۔ مائیں اور بہنیں واللہ اگر سوچ لیں کہ ہم کسی پڑوسی سے جھگڑا نہیں کریں گے، ہم رشتہ دار سے اپنے شوہر کو بھی کسی رشتہ دار سے رشتہ کاٹنے پر مجبور نہیں کریں گے، کسی رشتہ دار سے دور نہیں کریں گے، عورت چاہے لے، سبحان اللہ، کہاں کبھی کوئی رشتہ کٹنے والا ہے؟
کہا کبھی پڑوسی میں لڑائی ہوگی، بیوی اپنے شوہر کو کہے یہ ہمارا پڑوسی ہے، آپ اس کے بارے میں غلط مت بولو، آپ اس کے بارے میں غلط سوچ مت رکھو، اس کو مختلف مواقع پر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ابھارے، کہاں پڑوسی میں لڑائی ہوگی۔ لیکن جب عورت اندر سے شوہر کو اکساتی ہے، ابھارتی ہے، اور جب شوہر بیچارہ گھر میں تھکا ہارا آتا ہے تو یہ عورت لے کر کے شکایتیں پہ ہو جاتی ہے، اس نے ویسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ اللہ اکبر، شوہر باہر سے کتنے ٹینشن لے کے گھر میں آیا اس بیوی کو نہیں معلوم، باہر کے معاملات کیسے چل رہے ہیں وہ تو شوہر ہی جانتا ہے۔ بیچارہ جس کام کے لیے گیا تھا کیا ہوا، کتنی رکاوٹیں آئی، کتنے مسئلے کھڑے ہوئے، کہاں بازار میں کون ملا، کس نے کیا کیا، کام کا کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ پہنچا 10 قسم کے ٹینشن لے کر کے، اور ادھر بیوی نے شکایت شروع کی، ادھر شوہر ناراض ہو گیا اور گیا پڑوسی سے لڑ گیا۔ اللہ اکبر، تکفرن العشیرہ وتکثرن اللعن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا حدیث میں کہ اگر تم کسی ایک عورت کے ساتھ، یعنی کوئی ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرے، زندگی بھر احسان کرے، شوہر کتنا محنت کرتا ہے بیوی کے لیے۔ آج کے وقت میں، آج کے ماحول میں دو لقمہ کا انتظام کرنا کتنا مشکل ہے، یہ وہی جانتا ہے جو حلال کمائی کے چکر میں جو ہے کیا نام ہے رہتا ہے اور کوششیں کرتا، محنت کرتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی۔ اور آج کی ظالم حکومت میں تو اور جو معاملے کا سب تیا پاچا ہو گیا وہ ہمارے سامنے ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال جو ہے کیا نام ہے شوہر بہت سارے ٹینشن میں ہوتا ہے، تو بیویوں کی ذمہ داری ہے، خواتین کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے، ایک بہن کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، اور اپنے بیٹے، اپنے شوہر، اپنے بھائی کو بھی زبان صحیح استعمال کرنے کے لیے تاکید کرے، تو انشاءاللہ کبھی پڑوسی میں دشمنی نہیں ہوگی، کبھی جو ہے کیا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے فرمایا زندگی بھر احسان کرو، کہیں کچھ غلطی ہو جائے، تھوڑا سا چپ ہو گیا، کہیں کچھ نرم گرم ہو گیا، تو ہماری بہن کیا کہہ دیتی، آج تک تو تجھ سے میں نے کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، تو نے کوئی بھلائی کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تجربہ تھا، سوچئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو بہو ہمارے معاشرے میں کہ تھوڑی سی چوک ہو جائے بیوی کے تعلق سے، کیا تم نے کیا میرے لیے کیا کیا ہے، جب تک میں تمہارے پاس آئی ہوں میری مصیبت ہی مصیبت ہے، مجھے کبھی سکون ملا ہی نہیں۔ تو میری ماں اور بہنوں، زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی، عورتوں کو بھی، اور خاص طور سے ہماری بہنوں کا خیال دینا چاہیے۔ دوسری بات، شوہر سے متعلق بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور آج معاشرے اور سماج کا جو حال ہے وہ ذمہ داران جانتے ہیں اور غیرت مند لوگ جانتے ہیں، جو لوگ معاشرے کے تعلق سے فکر رکھنے والے وہ لوگ جانتے ہیں شوہر یہ کیا ہے۔ میری بہن، میری ماں، آپ کا شوہر کیا ہے؟ بوڑھا ہو گیا تو، کمزور ہو گیا تو، بیمار ہو گیا تو، ایسا نہیں ہے کہ شوہر جوانی میں ہے، ہاں دو چماٹا دے سکتا ہے تبھی آپ اسے دے دیے، شوہر بستر مرگ پر ہے تب بھی وہ شوہر ہے۔ آج کیا شوہر کی ویلیو سمجھی جاتی، کیا شوہر کی حیثیت سمجھی جاتی ہے؟ کوئی حیثیت، کوئی عزت شوہر کی رہ گئی؟ اللہ ماشاءاللہ ہماری بہت ساری خواتین ہیں اللہ رب العزت سے خوف کھانے والی، لیکن عام طور سے معاشرے اور سماج میں آج خلا اور طلاق کے مسائل جو ہمارے معاشرے اور سماج میں ہو رہے ہیں، جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، معاشرے اور سماج کا جو حال ہے، شوہر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں اس دنیا میں کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا، سجدہ، میری بہنوں ذرا غور کرے اس حدیث پر، حدیث تو سب جانتے ہیں، سب سنتے، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اس دنیا میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا سوائے رب العزت کے کسی اور کا حکم دیتا، تو شوہر ہی ایسا منصب اور ایسا عہدہ اور ایسا رشتہ ہے کہ بیوی کو شوہر کا صبح و شام سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ اتنی عزت، اتنا مقام ہے۔ شوہر کو ناراض کرنے سے میں نے بتایا کہ اگر شوہر ناراض ہوتا ہے تو عرش والا ناراض ہوتا ہے، جب تک شوہر راضی نہیں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے راضی نہیں ہوگا۔ لاکھ نمازیں، لاکھ تلاوت، لاکھ ذکر، اپنے شوہروں کے ساتھ معاملات اچھے رکھو، اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا
آپ کی نمازوں سے راضی نہیں ہوگا، آپ کی تلاوت سے راضی نہیں ہوگا جب تک کہ شوہر راضی نہیں ہو جائے گا۔ بغیر اجازت کے گھر سے نکل جانا، بغیر اجازت کے گھر سے نکل جانا، آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی خاتون اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ شادی ہو کر کے گئی، 4 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 6 مہینہ ہوا، سال ہوا، ناراض ہو گئی شوہر سے، امی کو فون کر دیا، امی مجھے رکشہ بھیجو، گاڑی بھیجو، میں نہیں رہوں گی۔ شوہر باہر گیا یا شوہر باہر رہتا ہے، شوہر کو بتائے بغیر وہاں سے نکل آتی۔ لعنت ہے ایسی عورت پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب تک وہ لوٹ کر کے نہیں آئے گی اللہ کی لعنت اس پر برستی رہے گی۔ میری ماں اور بہنوں، بہت زیادہ باتیں کہنے کا نہ وقت رہتا ہے اور نہ ضرورت رہتی ہے، بس آپ کو ایک یاد دہانی کرنا ہے، آپ کو ایک جھجھوڑنا مقصود ہے کہ میری ماں اور بہنوں، شوہروں کی عزت کرو، شوہروں کا احترام کرو، شوہروں کے حقوق کو پہچانو، شوہروں کی فرما برداری کرو، شوہروں کے کیسے ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ، شوہروں کو خوش رکھو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے اوپر آئے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملکم الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان۔ اللهم عليك بالظالمين الغاصبين، اللهم عليك بالظالمين القاتلين، اللهم عليك بهؤلاء يا ذا الجلال والإكرام، إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔